اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، تو یقین جانیں آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ جو مرد صبح سے کام پر جاتے ہیں اور رات کو کھانے کے بعد ہی واپس آتے ہیں، وہ عموماً تھکے ہوئے اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ بات چیت یا دوسرے کی رائے سننے کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ زندگی کے دباؤ نے انہیں باتوں کے نہیں بلکہ عمل کے مرد بنا دیا۔ میری ماں ہم سے کہتی تھی کہ جب تمہارے والد شام کو گھر آئیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ، کیونکہ باہر کی دنیا مردوں کے لیے سخت ہو چکی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار سے نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار بھرا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ میں نے عورت سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود کے بھی اپنے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اپنی بھابھی کی تعریف کرنا پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر دوسروں کے منہ سے اس کی تعریف سن کر ہضم کرنا ضرور سیکھیں۔ جیسے زندگی میں بہت سی برداشت کرنا ضروری ہے، بالکل ایسے ہی اپنی بھابھی کی تعریف برداشت کرنا بھی آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ حسد سے آپ کا ذہنی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ بیوی کی قدر و قیمت دیکھنی ہو تو ایک ماہ کے لیے بیوی کو میکے بھیج دیں، کھانا پکانے کے لیے خان ساماں رکھ لیں، گھر کی صفائی کے لیے خادم رکھ لیں، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کا انتظام کر لیں، بچوں کے لیے آیا رکھیں، گھر کی نگرانی کے لیے چوکیدار رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے تنہا ایک بیوی چلاتی ہے۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے۔ بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک زندگی ہے، کھل کر جیو۔ مجھے لگتا ہے کہ بس ایک موقع ہے اچھے کام کرنے کا، اصل زندگی تو اگلے جہاں میں شروع ہوگی۔ میں خود ایک نند ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی کی شادی کے بعد اپنے بھائیوں سے زیادہ اپنی بھابھیوں کو عزت دیں اور ان سے پیار کریں کہ جو آپ کے میکے جانے پر آپ کو آگے ہو کر پوچھتی ہیں الحمدللہ، ورنہ آپ کے اپنے بھائی بھی زیادہ دیر تک آپ کی شادی سے پہلے والے بھائی نہیں رہیں گے۔ زندگی پر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں آئے اسے گنوانا نہیں، مشکل میں ساتھ نہ دے اسے دوست بنانا نہیں۔ عورت کو سسرال میں شوہر ساتھ حاصل ہو تو کسی کی مجال ہو جو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لے۔ زیادتی اور ناانصافی اسی عورت کے ساتھ ہوتی ہے جس کا شوہر اس کو گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ شوہر پر عورت کی ذمہ داری صرف 3 وقت کھانا اور سردی گرمی کے کپڑے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو وقت دینا اور اس کی انکہی باتوں کو سمجھنا بھی ہے، تاکہ اس کو کسی اور کی کبھی ضرورت محسوس ہی نہ ہو۔ بہو کا معاوضہ ہمیشہ دوسروں کی بہو سے کرنے والے اگر سمجھتے ہیں کہ بہو کو بہت خوبصورت زندگی دی ہوئی ہے تو معاوضہ اپنی بیٹی کے ساتھ کریں اور پھر حق بات بتائیں، کیا واقعی یہ بہو کو اس کا حق دے رہے ہیں؟ وہ بیویاں جو شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ اسلام نے مرد کی عزت کا حکم دیا ہے۔ شوہر آپ کا حاکم ہے، آپ کا محافظ ہے، آپ کا پروٹیکٹر ہے۔ اگر آپ اپنے محافظ کو لوگوں میں ذلیل کریں گی، اس کے خلاف سازشیں کریں گی، اس کو ذہنی ٹارچر دیں گی، اس سے ڈیمانڈنگ ہو جائیں گی یا اس کی کمائی میں لالچ کریں گی۔ دیکھیں، بیوی کی وفاداری کا پتہ تب چلتا ہے جب شوہر غریب ہوتا ہے، اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے، یہ ہے بیوی کی وفاداری۔ اس وقت جو بیوی وفادار ہے اسے بیوی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اچھی بیوی۔ تو اگر آپ اچھی بیوی بننا ہے نا، تو پھر شوہر کے ساتھ وفاداری آپ کو نبھانی پڑے گی، اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میرا جو شوہر ہے نا، خدا کے لیے نا اپنے شوہروں کو ذلیل نہ کریں، انہیں مینٹلی ٹارچر نہ دیں۔ یہ لڑکے جو ہیں نا، وہ ایک سوچ لے کے لڑکی کے قریب آتے ہیں کہ جیسی ہے نا ویسی اور بھی ہمیں مل سکتی ہیں، لیکن لڑکی جو ہے نا وہ کہتی ہے جو یہ ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ساس خود سے اتنا نہیں بھڑکتی جتنا اس کو گھر میں جو رہنے والی بیٹیاں ہیں نا
جتنا بھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی وہ امی کو کہتی ہیں امی یہ کیا ہو گیا، امی بھابھی نے یہ کیا کر دیا۔ خود سے ساسوں کی بہت کم پرسنٹیج ہے جو اپنی بہوؤں کو پسند نہیں کرتی یا ان کو روک ٹوک کرتی ہیں۔ تب تک ساس کو کوئی پمپ نہ کرے پیچھے سے، جو بہوؤں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، لیکن جو لڑکی کی ماں ہے نا، وہ ہر وقت تمہارے سسرال میں کیا ہو رہا ہے، ساس نے کیا کیا، اچھا کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا، تمہیں کوئی مینٹل ڈپریشن تو نہیں، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کرتا، بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا ہے، اب آپ اپنی بیٹی سے بس یہ پوچھیں کہ بیٹی آپ کے گھر میں سب خوش ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے کوئی معاملات تو نہیں چل رہے، اگر کوئی پرابلم ہے بھی تو بیٹا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے سمجھانے کا طریقہ، اور یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے کہ کوئی تمہیں کچھ کہے تو واپس گھر آ جاؤ۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسرا دعا، دونوں ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر ان دعاؤں کے آنسوں کی سسکیاں دل کو گلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں، وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ صبر کرنے سے اللہ پاک وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ان پڑھ عورتوں کو اپنے شوہر کو سر کا تاج بناتے دیکھا ہے، اور میں نے پڑھی لکھی عورتوں کو اپنے شوہر کے سامنے زبان چلاتے اور بےزتی کرتے دیکھا ہے۔ شعور تعلیم سے نہیں، تربیت سے آتا ہے، جو ان کو ان کی ماں کی طرف سے ملتی ہے۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ اور اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اپنے محرم کے لیے خود کو بچا کر رکھیں، اس شخص کے ساتھ دھوکہ نہ کریں جو ابھی آپ تک پہنچا ہی نہیں۔ یقیناً بہترین وقت پر وہ شخص آپ کو مل ہی جائے گا۔ آپ خود کو اس کی امانت سمجھ کر اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یاد رکھیے، مومن امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ جب انسان پر مشکل پڑتی ہے تو اسے انسانوں سے رجوع کرنے کی بجائے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس پر توکل رکھتا ہے، تو اس کی مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وسیلے بنانے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ بس یقین رکھو وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ جو مرد کسی بھی عورت کے جو بہکاوے میں آ کے یا خود بہک کے یا خود کسی کو بہکا کے دوسری شادی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اپنی پہلی بیوی کو اگر آپ بتائے بغیر اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے اگر کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ دلوں میں اللہ بستا ہے، اسے سیامت ہونے دیں، ورنہ جب مہر لگ جائے تو انسان کچھ بھی سوچنے سمجھ کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یقیناً بہت ہی برا راستہ ہے۔ پاکستان میں لوگ اکثر کام چور اور حلال حرام کی تمیز نہ رکھنے والے بنتے جا رہے ہیں۔ وہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں اور ایسی چلاکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے وہ جلدی دولت کما سکیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ دھوکے بازوں کی نظر میں ہوتے ہیں جو مختلف لوٹنے کے بہانوں سے مارکیٹ میں نئے طریقے لاتے ہیں، جیسے کہ یہ کہنا کہ صرف کھیلیں اور لاکھوں کمائیں۔ سوجھ بوجھ والا لالچ میں آ کر کیسے ممکن ہے چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اکثر اپنی حلال کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے یا تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا نا آنسو ختم تو محبت ختم۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ یہ تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے انشاءاللہ۔
پورے ٹبر کے سامنے بیوی کی عدالت لگوا کر ایک ایک فرد سے اس کی برائیاں سن کر رچ کر ذلیل کرنے کے بعد کمرے میں آ کر کہنا جو ہوا دفع کرو، تم بھی میری عزت ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کس قدر بہتر ہے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے، اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے، اگر اس کا دل محبت سے خالی ہے، تو باہر اس کا منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قدموں کے نیچے جیسی زمین ہو، اس کا آسمان وہی رہتا ہے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارا اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمیں رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ اللہ اور انسان میں یہی تو فرق ہے، انسان اپنی انا کو آڑ بنا کر فیصلے کرتا ہے اور اللہ انسان کے اندر جھانک کر فیصلے کرتا ہے۔ وہ جلد باز نہیں ہے، وہ انسان کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے، مگر انسان فوراً فیصلہ کر کے فوراً نتیجہ چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کی رضا کے آگے جھکا دو، سکون خود بخود آ جائے گا۔ لڑکی کو زندگی میں بنگلہ، گاڑی، دولت، شہرت اور آسائشیں نہیں چاہیے ہوتی۔ کچھ لڑکیوں کے لیے بس ایک مخلص شخص کا کندھا ہی کافی ہوتا ہے۔ کسی سے دل خراب ہو جانا ہے، کسی کا دل سے اتر جانا ایک حقیقی عمل ہے، اور اس کے بعد چیزیں کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن آپ اس شخص کے لیے پہلا جیسا نہیں محسوس کر سکتی۔ یہ دل بہت معصوم اور نازک ہوتا ہے، یہ جس شخص کو پہچاننے سے انکار کر دے تو پھر کبھی اس شخص کو پہلے جیسا مقام نہیں دے سکتا۔ پتہ ہے انسان اگر شکایت کر رہا ہے آپ سے تو بھی ٹھیک ہے، آپ سے جھگڑ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی کسی بات کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا ہے، ایسی جس نے اس کا دل دکھایا ہو، اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنا معاملہ عرش والے کے سپرد کر چکا ہے، اور جب معاملہ وہاں پہنچ جائے تو آپ کو واقعی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ من پسند محبتوں کو کوئی ثانی نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ایک زبان زہر اگل سکتی ہے مگر یہ ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ بھی سکتی ہے، اس لیے اپنے الفاظ پر غور کریں، کوشش کریں کہ اپنے رشتوں میں تازگی لائیں، اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت سے یہ سننا چاہتی ہے کہ بہت خوبصورت ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ عورت اصل میں یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہم دونوں ہر مشکل کا سامنا مل کر ہی کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے وہ اکثر آپ سے روٹھ جایا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو بس بہانہ چاہیے آپ سے جان چھڑوانے کا۔ وہ وقتی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے باتیں دعوے سب دکھاوا ہوتی ہیں، وہ لفظوں کی حد تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایک تنہائی حصہ بھی آپ کا نہ ہو تو سار ہوتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے مخلص ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں مخلصی رہی ہی نہیں، سب اپنے آپ کو اپنے مطلب تک پاس رکھتے ہیں اور بالآخر چھوڑ جاتے ہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ دسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ ایک دن اللہ آپ کی جھولی میں اتنی خوشیاں بھر دے گا کہ آپ وہی خوشیاں بانٹتے پھریں گے۔ ایک دن اللہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولے گا جن کے پیچھے صرف خیر ہے۔ ایک دن آپ اکیلے میں بھی مسکرائیں گے کہ اللہ نے کیسے آپ کے لیے سکون کا انتظام کیا، وہ ایک دن بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ ایسی جدائی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے جس میں انسان کچھ کہے بغیر چھوڑ جائے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دنیا میں وہ شخص بہترین ہے، کامیاب ہے جس کے پاس سکون ہے۔ وہ بندہ کامیاب نہیں جس کے پاس دولت ہے، جس نے اپنی ساری زندگی دولت میں صرف کر دی۔ بہترین اور قابل ترین انسان وہ ہے جس نے سکون لے لیا، اور یہ سکون کسی پیسے سے نہیں ملتا، یہ سکون کسی ایسی جگہ سے نہیں ملتا کہ آپ خرید لیں اور سکون اپنے گھر لے آئیں۔ اس لیے شوہروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اپنی بیویوں کی عزت کرنے کی نصیحت ہے، جو اسلام بھی کہہ رہا ہے۔ من پسند محبتوں کو کوئی ثانی نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اسی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔
جہاں 10 لوگ آپ کو پسند کریں گے وہیں وہ لوگ ناپسند بھی کریں گے، اور 4 6 تنقید بھی۔ یہی دنیا کا اصول ہے، یہی رواج ہے۔ فیصلہ ہمیشہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، باتوں میں آنا ہے یا نہیں، وقت ضائع کرنا ہے یا نہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم لوگوں کو محبت دو گے، پلٹ کے رب کی طرف سے شاندار محبتیں اور رحمتیں ملیں گی۔ تم لوگوں کی عزت کا پاس رکھو گے، رب تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ رب کبھی تمہاری محنت، تمہارے دیے کو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں بھر بھر کے نوازتا ہی رہے گا۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کر لے تو کتنی ہی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں گی۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک کمال کر لیتے۔ یہ تم سے کہہ دیا کس نے کہ رات دیر تک سوچنے سے، اکیلے میں رونے سے اور بہت دیر تک جاگنے سے محبت لوٹ آیا کرتی ہے۔ اپنے سر کو لوہے کے کنگن سے زخمی کرنا بہتر ہے اس بات سے کہ وہ نامحرم کو چھوئے۔ جو انسان اپنی بیوی کو تکلیف دیں گے، بھائی دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ملوث ہوتا ہے، وہ انسان کبھی ذہنی طور پہ سکون میں نہیں آ سکتا۔ آپ جس سکون کے لیے دوسری عورت کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا سکون آپ کی اس بیوی کے پاس ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جس نے آپ کا آدھا ایمان مکمل کر دیا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آدھے ایمان کا سودا اس عورت کے ساتھ تعلقات یا غلط تعلقات رکھ کے کر رہے ہیں جو عورت آپ کے نکاح میں ہی نہیں ہے، تو یقین جانیے اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کا رزق بھی ختم کر دیا جاتا ہے، آپ کو ایسی مشکلات میں گھیر لیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اگر آپ کا بزنس ہے تو بزنس بھی تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رزق جڑا ہے حلال کے ساتھ، حرام کے ساتھ نہیں۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تھا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہترین ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پر تھوپنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ جس کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مرد کے لیے کہ اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو، اور مرد جو ہے وہ اسے ایک زہری مریض بنا دے۔ نفسیات کہتی ہے انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اسے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور پھر بھوکا رہنے کے لیے چھوڑ دے تو وہ شخص آپ سے محبت نہیں بلکہ آپ پر ذہنی تشدد کرتا ہے۔ کچھ درد چاہ کر بھی تحریر میں نہیں لایا جا سکتے، چاہے لاکھ جتن کر لیے جائیں، مگر یہ جو لکھاری کا قلم ہوتا ہے نا، یہ ہر درد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ کچھ کام صرف سینے میں دفن ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کا مداوع ہو ہی نہیں سکتا۔ غلطی ہو تو مان لیں اور اگر غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ وہی لوگ خوبصورت اور انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، صراط مستقیم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ جس دن تم نے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مصلحتوں پر غور کرنا شروع کر دیا نا، یقین کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ دل برداشتہ ہو کر بھی ایسے ملتے ہیں جیسے دنیا کا کوئی غم انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنے دکھوں میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے۔ جس عورت کا مرد کان کا کچا ہو وہ کبھی خوش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ بیوی کو ہی غلط بولتا ہے، اس کو دکھ درد دیتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، نہ پیار سے بات کرتا ہے۔ عورت کی زبان کتنی لمبی ہے اس پر تو سب بات کرتے ہیں، لیکن مرد کی زبان کتنی گندی ہے اس پر کوئی کیوں نہیں بولتا۔ وہ مرد نہیں ہے جو عورت کو گالی سے چپ کروا دے۔ میری زندگی میں ایسا وقت چل رہا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بلا وجہ غصہ، چڑچڑا پن، بیزاری، اکیلا پن، وحشت، گھٹن، تلخ لہجے، ماضی، مستقبل اور بھی بہت ساری اذیتیں مجھے اندر سے کھا رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ذہن میں کوئی کیلیں ٹھوک رہا ہے۔ انسان پر کبھی کبھار ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے، اور میں آج کل ایسے ہی دنوں میں کہہ دوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے جو بارہا آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر کی برائیاں
آپ سے بیٹھ کر کرتا ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی غلط ہے، تو پلیز آپس میں لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کا حل نکالیں اور اس شخص کو شٹ اپ کال دیں کہ وہ شخص آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس کو جواب یہ دینا چاہیے کہ فلاں بندے نے تمہارے سامنے یہ بات کیسے کر دی، اگر تم میرے اتنے ویل وشر ہو تو پھر تمہارے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کسی کو۔ یقین کرتی ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے کیا؟ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان کا جھک جانا، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں دونوں ہی احساس کرنے والے ہوں۔ عورت جب مرتی ہے تو اس کا نام لے کر اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے گھر کے مرد کی نسبت سے نام لیا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی فلاں کی بیٹی فوت ہو گئی، اور پتہ ہے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اپنے مرنے میں جس مرد کی نسبت سے پکاری جاؤں وہ تمہارا نام ہو۔ مرد ہے مجبور ہوگا؟ ہرگز نہیں، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ جس دن وہ آپ کے ساتھ پہلا قدم چلتا ہے اسے اپنی آخری فیصلے کا تب سے ہی علم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کا ساتھ نبھانا ہے یا کہیں کسی مقام پر آپ کو منہ کے بل گرانا ہے۔ آپ کی عورت نے کتنی ہی بڑی بات کیوں نہیں کر دی، لیکن ایک عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی مردانگی نہیں ہے۔ مرد وہ ہے جو عورت کو برداشت کرے، مرد وہ ہے جو عورت کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرے، مرد ایک پروٹیکٹر ہے، ایک محافظ ہے۔ مرد کوئی ظالم نہیں ہے۔ جو مردوں نے اپنے آپ کو ظالم بنا لیا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مظلوم ہے عورت، معصوم ہے۔ اگر آپ کی مار کھا رہی ہے تو وہ پھر آپ کو شوہر سمجھ کے کھا رہی ہے۔ اگر اس نے بھی کل آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو پھر یہ ایک تماشا بن جائے گا اور آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں پھر انہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا ہی بند کر دیتی ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب آپ کسی کو بجھتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھیں۔ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے ایک شخص بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔